شیکسپیئر پہلے آ جائے گا، ولیم جو ہے وہ ہم پیچھے کر دیں گے. تو شیکسپیئر کا SHE جو بنتا ہے وہ ہم اس کا سولوشن نمبر کے نیچے لکھ دیں گے. ٹھیک ہے. اس کے بعد پالیسی پہ ڈیپینڈ کرتا ہے کہ آپ کی لائبریری کی پالیسی جو ہے وہ کیا ہے. اس میں پالیسی میں بعض اوقات ایسے ہوتا ہے کہ اس کا جو ایکسیشن نمبر ہوتا ہے جس کو ہم عموماً رجسٹر میں کتاب جب زبان میں ایکسیشن نمبر کہتے ہیں. تو وہ جو ایکسیشن نمبر جو ہوتا ہے وہ بھی بعض جگہوں پہ اس کے نیچے لکھ دیا جاتا ہے. وہ بھی اس وہ جو چٹ اور اسپائن جو بناتے ہیں وہ بھی اس کے لیے جو ہے وہ اس پہ کال دیتے ہیں. اس کا فائدہ یہ ہوتا ہے کہ جس وقت ہم اسٹاک چیکنگ کرتے ہیں تو ہمیں کتاب کھول کے اس کا نمبر اندر سے نہیں تلاش کرنا پڑتا. وہ باہر لکھا ہوتا ہے تو اس کو ہی ہم جو ہے وہ اپنے رجسٹر کے ساتھ ٹیلی کر لیتے ہیں اور نمبر کو چیک کر لیتے ہیں. ٹھیک ہے جی. ٹولز کی ہم بات کر رہے تھے کہ لائبریری کی کلاسیفیکیشن جو ہے وہ یا ہاتھ جو ہے نا ریز نہ کریں، ہینڈ ریز نہ کریں. بھائی کوئی بات کرنی ہے تو آپ میں نے ہر دفعہ کہنا پڑتا ہے تو آپ اپنے ہاتھ کو تھوڑا سا کنٹرول میں رکھیں، بلا وجہ اس کو ہاتھ کو جو ہے وہ ریز نہ کریں. یہ اقبال صاحب کیا بات ہے، آپ کو کوئی پرابلم ہے تو بات کر دو بھائی، آپ بار بار ہاتھ ریز کر رہے ہیں، مسئلہ کیا ہے؟ آپ بیٹھ کے آرام سے لیکچر سنیں، ادھر ادھر چھڑکانے کیوں کر رہے ہیں؟ لائبریری کلاسیفیکیشن اسکیمز اور ٹولز، یہ جو اسکیمز ہیں جن کے ذریعے ہم کلاسیفیکیشن کرتے ہیں وہ بیسیکلی کلاسیفیکیشن کے ٹول ہیں. ٹھیک ہے. That allows us to allocate a class mark. یعنی یہ اسکیمز جو ہیں ان کے ذریعے ہی بار بار بند تو ہو رہا ہے لیکن یار وہ میرے جو ہے نا سر پہ تو تھپڑ نہ مارو نا، یہ ہاتھ تم ریز کیوں کر دیتے ہو بلا وجہ؟ ٹھیک ہے. یہ اسکیمز جو ہیں یہ ہمیں یعنی وہ کلاس جو کلاسیفیکیشن نمبر ہے اس کی کلاس جو ہے وہ بتانے میں مدد کرتے ہیں. An artificial rotation comprising alphanumeric characters and punctuation marks or every item based on its subject. ٹھیک ہے. یعنی نومیریکل پہ ہو یا الفانومیرک، جیسے میں نے کہا کہ جی اگر مکس نوٹیشن ہوگی تو وہ الفانومیرک ہوگی. ٹھیک ہے. اس میں الفابیٹ اور نومیرک دونوں چیزیں ہوں گی. اور جو پیور نوٹیشن ہوگی اس میں صرف نومیرک ہوں گے. تو اس کے ذریعے وہ ہم الاٹ اس اسکیمز کے ذریعے ہم الاٹ کرتے ہیں اور اس کے ذریعے وہ ہم ترتیب دیتے ہیں اور سبجیکٹ کو ڈیفائن کرتے ہیں کہ یہ اس سبجیکٹ کا ہے. ٹھیک ہوگا جی. اس کے ارینجمنٹ میں پھر ہمیں یہ فائدہ دے دیتا ہے. اور اس طرح جیسے آپ نیچے دیکھا ہے کہ سمبلس جو ہے یہ ریپرزینٹ کرتے ہیں ان کے سبجیکٹس کو. تو اس طریقے سے یہ اسکیم جو ہے وہ امپورٹنٹ رول ادا کرتی ہیں اور ان کے ذریعے ہی ہم نے کلاسیفیکیشن کرنی ہوتی ہے. علاوہ کلاسیفیکیشن اسکیم آف آبجیکٹیوز، یعنی اس کے آبجیکٹیوز کیا ہیں. جیسے کہ ہم نے کل بھی اس کو کچھ ڈسکس کیا تھا کہ ایک تو یہ ہے کہ ٹو پرووائڈ شیلف ایڈریس. ٹھیک ہے. شیلف کا ایڈریس ہم بتاتے ہیں. ٹھیک ہے. جیسے کہ ہر بندے کا ایک گھر کا ایڈریس ہوتا ہے. ٹھیک ہے. تو کتاب پہ ہم ایک لحاظ سے اس کا ایڈریس لکھ دیتے ہیں اور وہ اس ایڈریس پہ اپنے شیلف میں چلی جاتی ہے ایزیلی. وہ جب لگا ہوتا ہے تو آرام سے ہمارا اسٹاف جو ہے وہ دیکھتا ہے کہ ہاں جی اس کی بیگ پہ یہ والا نمبر لگا ہوا ہے تو اٹھا کے سیدھا اس کی شیلف پہ اس جگہ پہ اس کو لگا دیتا ہے. To assign a specific location for every document on the library's shelves. ٹھیک ہوگا جی. To collate items, placing documents on the same or similar objects. ٹھیک ہے جی. Subjects together on the library's shelves to facilitate user. تمام سبجیکٹس جو ہوتے ہیں وہ اپنی اپنی جگہ پہ اکٹھے ہوتے ہیں، ٹوگیدر ہو جاتے ہیں. یعنی ایک ہی سبجیکٹ کی جو مٹیریل ہوتا ہے وہ اکٹھا ہو جاتا ہے جو کہ ہمارا یوزر جو ہوتا ہے اس سے وہ فیسیلیٹیٹ ہوتا ہے
اور وہ ایک ہی جگہ پہ اس کو اس سبجیکٹ سے متعلق سارا مٹیریل جو ہے اویلیبل ہو جاتا ہے. فرض کریں اگر وہ ایک بک دیکھنے جاتا ہے تو اس کو وہیں پہ بہت سارے اسی ٹاپک پہ اور بہت سارا مٹیریل جو ہے وہ اکٹھا پڑا ہوا مل جاتا ہے. اور وہ اس کو اگر ایک کتاب دیکھتا ہے تو اس کو بہت ساری اور کتابیں بھی مل جاتی ہیں اور فائدہ اٹھاتا ہے وہ. ٹو لنک آئٹمس ٹو enable users looking for items through a library catalog can use call numbers reference. ٹھیک ہے نا, یہ ایک لنک ہوتا ہے, یعنی اس کو تلاش کرنے کے لیے بک کو تلاش کرنے کا ایک بہت بڑا یہ لنک ہوتا ہے. ہم کیٹلاگ کارڈ سے اس کا کلاسیفیکیشن نمبر لے لیتے ہیں اور چونکہ وہ ایک لنک ہے اس لنک پہ ڈائریکٹ ہم چلے جاتے ہیں اور کتاب کو حاصل کر لیتے ہیں اور اٹھا لیتے ہیں. ٹھیک ہو گیا جی. اسی طرح ٹو انیبل براؤزنگ فیسلٹیز, یہ ان طریقوں کو مختلف نام دیے گئے ہیں. ٹھیک ہے جی, ان کی آپ ہیڈنگ بھی بنا سکتے ہیں. یعنی تلاش میں فیسلٹیز ہوتی ہیں, تلاش کرنا جو ہے کتاب کو ایزی ہو جاتا ہے. جو بھی آپ کا ڈاکومنٹ ہوتا ہے وہ فوراً تلاش ہو جاتا ہے. اگر کلاسیفیکیشن نمبر نہ لگے ہوں تو بڑا مشکل ہو جاتا ہے, اس کی ارینجمنٹ پراپر نہیں ہوتی اور وہ ڈھونڈنا مشکل ہو جاتا ہے. کچھ اس کے فیچرز ہیں جو کہ اور اس میں زیادہ جو ہمارا ٹارگیٹ ہوتا ہے کہ وہ میکسیمم جو ہے وہ بینیفٹس پہنچائے جائیں یوزرز کو. اور کلاسیفائر جو ہوتا ہے وہ یہی کوشش کرتا ہے کہ زیادہ سے زیادہ وہ اس کو پہنچایا جائے, فائدہ پہنچایا جائے. اچھا, شیڈولز, جیسے کہ میں نے آپ کو بتایا تھا اور گروپ میں بھی میں نے وہ بھیجی تھی, سمریز بھیجی تھی. جیسے والیوم 1 میں نے اس میں شو بھی کیا ہوا اور بتایا بھی تھا آپ لوگوں کو کہ وہ جو ڈی ڈی سی کا والیوم 1 ہے وہ ٹیبل کہلاتا ہے, اور والیوم 2 اور والیوم 3 جو ہے ڈی ڈی سی کے وہ جو ہے کہلاتے ہیں شیڈول. اچھا, شیڈول میں جو ہے وہ کیا ہوتا ہے کہ شیڈول میں آپ کو فل ڈیٹیل سے کلاسیفیکیشن نمبر ہوتے ہیں, ان کی فل ڈیٹیل سے ڈویژن کی جاتی ہے نمبروں کی, اور وہ آپ کو سٹیپ وائز یعنی اس میں چیزیں وہ سبجیکٹ کو آگے آگے کی طرف پھیلاتا جاتا ہے. اور اس کو اصل یہ وہ بات آ جاتی ہے, جب تک اس کو آپ دیکھیں گے نہیں تو آپ اس چیز کو زیادہ ایزیلی سمجھ سکیں گے. یعنی شیڈول میں اگر آپ جاتے ہیں تو اگر 200 کی کلاس میں آپ جاتے ہیں تو 200 میں آپ دیکھتے جائیں گے تو آپ 200 200 01 200 02 پھر آگے 210 230 مطلب یہ 299 تک اس کی بہت لمبی ڈویژن ہوتی ہے. مطلب کہ سبجیکٹ کا بہت ڈیپتھ تک جو جانا ہوتا ہے, پوائنٹ پھر آگے پوائنٹ کے بعد نمبر. تو اس میں کوشش یہ کی جاتی ہے کہ ہر ٹاپک کی ڈیپتھ میں جا کے اس کو ایڈریس کیا جائے اور اس کا جو ہے وہ ایک کلاسیفیکیشن نمبر جو ہے وہ دیا جائے. تو شیڈول میں ایک فل ڈیٹیل آپ کو ملے گی اس میں والیوم 2 اور والیوم 3 کو جب آپ دیکھیں گے. ٹھیک ہوگا نا. ٹھیک ہے. پھر اس کے بعد انڈیکس ہے, جیسے کہ میں نے ہم کل ذکر کر رہے تھے کہ اس کا والیوم 4 جو ہے وہ ہے انڈیکس. اچھا, انڈیکس آپ نے جو کتابوں کے اینڈ پہ دیکھا ہوگا کہ انڈیکس ہوتا ہے, اور ایک انڈیکس کا مطلب کیا ہے؟ کوئی بتا سکتا ہے کہ انڈیکس کیا چیز کیا ہوتی ہے؟ کتاب کسی بھی کتاب کے اینڈ پہ انڈیکس اویلیبل ہوتا ہے, وہ کیا چیز ہوتی ہے؟ کوئی کسی کے ذہن میں ہے؟ کیوں جی, کوئی شیر جوان کوئی شیرنی اس کے بارے میں کچھ جانتے ہیں کہ نہیں؟ سنا بڑی شارپ ہو, فٹافٹ
جناب گوگل سے اٹھا لی ہے جو کہ اس کی ڈیفینیشن سنا نے تو ادھر سے اٹھائی ہے. کیوں بھی سنا ایم آئی رائٹ اور ناٹ؟ اچھی بات ہے پھر بھی اگر آپ ویری گڈ بالکل اچھی بات ہے. کم از کم یہ کوئکنیس ہے جی شارپنیس ہے. لیکن یہ ہے کہ بیٹا جی اس کو نا سمجھ بھی آنا چاہیے. یہ بالکل ٹھیک ہے کہ آپ نے کوئکلی اس کو لے تو لی ہے اس کی ڈیفینیشن جو ہے. یہ ہے کہ اس کو سمجھ جب آئے گا تو پھر مزہ آئے گا اور پھر آپ کو لکھنا اور کنوے کرنا بتانا بڑا ایزی ہو جاتا ہے. تو ابھی آپ اس طریقے سے اس کی سمجھ نہیں آئی ہوگی. ٹھیک ہے یہ جیسے کہ تو نے بتایا بالکل اس میں بالکل کلیئر ٹھیک لکھا ہوا ہے. کانٹینٹ لسٹ وغیرہ اور چیز ہوتی ہے. کانٹینٹ لسٹ تو جو کتاب کے شروع میں لکھی ہوتی ہے وہ کانٹینٹ لسٹ ہوتی ہے. یعنی جو کتاب کے اندر ڈسکس کیا جاتا ہے ان کی چیپٹرز کی ان کے ٹاپک کو ایک ترتیب دی جاتی ہے. وہ دیٹس کالڈ کانٹینٹ لسٹ. ٹھیک ہو گیا. اسی طرح ریفرنس لسٹ ایک ہوتی ہے, ایک بیبلیوگرافی ہوتی ہے اور ایک انڈیکس ہوتا ہے. یہ تین چیزیں جو ہوتی ہیں یہ بک کے اینڈ پہ دی گئی ہوتی ہیں. انڈیکس جو ہے جیسے کہ بالکل سارا نے لکھ دیا ہے کہ الفابیٹیکل لسٹ آف نیمز سبجیکٹس یا مختلف جو بھی مختلف چیزوں کی ایک الفابیٹیکل لسٹ ہوتی ہے. یہ وہ چیز ہوتی ہے فرض کریں آپ کی بک میں جو امپورٹنٹ جو ہے وہ کسی فگر کسی پرسنالٹی کا نام آتا ہے, کوئی سبجیکٹ ہے, کوئی ٹاپک ہے, کوئی جگہ ہے امپورٹنٹ, وہ اگر آیا ہے نا تو اس کا ریفرنس یا اس کے بارے میں اس لسٹ میں بتایا جاتا ہے کہ یہ یہاں فرض کریں علامہ ایک کتاب میں علامہ اقبال کا ذکر آیا تو وہ علامہ کہاں پہ آیا ہے یہ ہم اس میں بتا دیں گے, اس کا پیج نمبر لکھا ہوا ہوگا. اسی طریقے سے آگے جو ہے وہ کوئی اور ٹاپک کسی ٹاپک کا ذکر کیا گیا تو وہ بتا دیں گے ہم. اب اس کا فائدہ کیا ہے, جو ریسرچر ہوتا ہے نا اس کو پوری ایک لفظ یا اس طرح ڈیٹیل سے پڑھنے کی ضرورت نہیں پڑتی. وہ انڈیکس میں جب دیکھتا ہے نا تو اس کو اپنے مطلب کی چیز جو ہے وہ ڈائریکٹ اس پیج پہ جا کے اس کو کھولتا ہے اور اس سے فائدہ اٹھا لیتا ہے. اب رائٹر جو ہوتا ہے جس وقت وہ کتاب لکھ رہا ہوتا ہے اس وقت تو یہ بنانا بڑا ایزی ہوتا ہے. اس کو پتا ہوتا ہے کہ میں نے جی یہ چیز آپ پہ لکھ دی, یہ چیز آپ پہ لکھ دی. تو یہ بہت بڑا ایک یعنی پروفیشنل کام بھی ہے اور ایک نیکی بھی ہے. آپ دوسروں کو فیسیلیٹیٹ کریں گے تو اللہ قیامت کے دن آپ کو فیسیلیٹیٹ کرے گا. ٹھیک ہے نا. نیت ہر کام میں ہم اپنی نیت پازیٹیو رکھیں. لیکن ویسے ہم ہر چیز دوسرے کئی مطلب اور ضرورت کے تحت ہم چیزوں کو کرتے ہیں, لیکن نیت ہم اچھی رکھیں. ہمیشہ کوئی بھی کام کریں ہم اس میں یہی کہیں گے روڈ میپ فار ریڈر. بالکل بڑا زبردست ٹو دی پوائنٹ بات کر دی ہے زبیر نے کہ وہ بڑا روڈ میپ بن جاتا ہے. اس کو فٹافٹ یعنی بڑی فوری طور پہ وہ اپنے مطلوبہ چیز پہ جا کے اس کو کھول لیتا ہے. تو دیٹس کالڈ انڈیکس. اسی طریقے سے کتاب کے اینڈ پہ ایک ریفرنس لسٹ ہوتی ہے اور ایک بیبلیوگرافی ہوتی ہے. ان میں کیا ڈفرینس ہے یہ چیز جب اور انڈیکس یہ جو ہم اس وقت ڈسکس کر رہے ہیں یہ چیزیں میں نے ایم فل کے اسٹوڈنٹس کو پڑھایا اور ان سے بھی پوچھا تھا لیکن ان کو بھی بعض چیزیں پہلے نہیں پتا تھی. ریفرنس اور بیبلیوگرافی میں نا یعنی انڈیکس کا تو آپ لوگوں کا پتہ چل گیا کہ اس کے اندر جو امپورٹنٹ یعنی کہ نام ہو گئے, پلیسز ہو گئی, سبجیکٹ ہو گئے جو ہوتے ہیں ان کا جو ہے وہ ایک لسٹ بنا لی جاتی ہے, وہ انڈیکس کراتا ہے. اور اسی حوالے سے میں ڈی ڈی سی کا انڈیکس جو ہے وہ میں پہلے کلیئر کر دوں آپ کو ساتھ ہی کہ ڈی ڈی سی کا والیوم 4 جو ہے وہ آپ کو سیم اسی طریقے سے یعنی اس کا کلاسیفیکیشن نمبر یا اس کے قریب ترین نمبر آپ کو پہنچا دیتا ہے. جب ڈی ڈی سی کی کلاسیفیکیشن کی طرف ہم جائیں گے نا تو اس میں یہ ہے کہ اس کا طریقہ کار یہ ہے کہ جیسے کہ ہسٹری آف پاکستان کہہ رہے ہیں آپ
یا اکنامکس آف پاکستان ہے یا اکنامکس ہے، سمپل اکنامکس ہو، یا اسی طرح کیٹلاگنگ ہے، کلاسیفیکیشن ہے، تو اس کلاسیفیکیشن وہ جو کی ورڈ ہوگا آپ اس انڈیکس کو، یہ انڈیکس میں نا جیسے اس میں آپ ابھی آپ نے بتایا کہ الفابیٹیکلی ایک لسٹ ہوتی ہے، اسی طرح وہ الفابیٹیکلی اس میں بھی ہے، اور وہ آپ فرق کریں اگر اے سے شروع ہونے والا آپ کا ٹاپک ہے تو آپ فرق کریں ایپل آپ نے ڈھونڈنا ہے، تو ایپل کو اس میں الفابیٹیکلی جا کے چیک کریں جیسے ڈکشنری کی ارینجمنٹ ہوتی ہے، تو وہ یا تو اس کا نمبر آگے وہ دیا ہوگا یا اس کے قریب ترین آپ کو نمبر وہ بتا دے گا انڈیکس میں. یہ ایک شارٹ کٹ ہے آپ کو کلاسیفیکیشن کے لیے، یہ ہماری کی کے طور پہ اور شارٹ کٹ کے طور پہ استعمال ہوتا ہے، ٹھیک ہوتا ہے. تو اس طریقے سے اگر پاکستان کا نمبر دیکھنا ہے تو آپ پاکستان میں چلے جائیں، تو لیکن یہ ہے کہ پاکستان میں پھر آپ کو فرض کر پشاور کا نمبر آپ نے لینا ہے، تو بعض ہو سکتا ہے پشاور کا نمبر دے دے، نہیں تو پھر یہ ہوتا ہے کہ آپ نے پاکستان میں جا کے اس کے جغرافیے میں اس کے اندر سے شیڈول میں پھر آپ کو وہ تلاش کرنا پڑے گا، یعنی اس کی بالکل ڈیپتھ میں یا کوئی اس طرح کی شہر میں آپ نے یا اس کے سبجیکٹ کے اینڈ پہ آپ نے جانا ہے، تو وہ یہ مختصراً میں بتا سکتا ہوں، یعنی یہ چیز فزیکلی جب آپ دیکھیں گے تو آپ کو کافی حد تک یہ کلیئر ہو جائے گا. تو والیوم 4 جو ہے وہ انڈیکس ہے، تو اس کا جب کلاسیفیکیشن آپ کرتے ہیں تو سب سے پہلے ہم انڈیکس میں اس کو تلاش کرنے کی کوشش کرتے ہیں. جب انڈیکس میں ہمیں وہ ایک وہ ٹاپک اور اس کا نمبر ملتا ہے تو پھر اس کو ہم فلی ان ڈیٹیل چیک کرنے کے لیے والیوم 2 یا والیوم 3 جہاں پہ بھی وہ فال کر رہا ہو اس میں کھولتے ہیں اور اس میں جا کے ہم اس کو اس نمبر کو ان ڈیٹیل جو ہے وہ چیک کرتے ہوتے ہیں. یہ بات کلیئر ہو گئی ہے یا اگین سمجھاؤں؟ کیونکہ کچھ دیر کے بعد جو ہے نا نہ کوئی پوچھے یہ نہ کیونکہ اچھا ہوگا، ویری گڈ، اچھی بات ہے کہ کلیئر ہو رہا ہے کام. تو اس طرح یہ اس کو یعنی یہ ٹول ہے کلاسیفیکیشن کے، ٹھیک ہے نا. یہ ہم نے ٹیبل وغیرہ ہوتے ہیں اس کے، وہ ٹیبل کا معاملہ اور ہے، وہ مطلب کہ نمبر اگر کسی نے ہم نے اٹیچ کرنا ہو تو جیسے وہ تھوڑا سا ٹیکنیکل یا فیلڈ مشکل کام ہوتا ہے. تو اسی طرح شیڈول ہے، پھر ٹھیک ہے جی نوٹیشن دوبارہ آ گئی ہے جی. تو نوٹیشن کے بارے میں ہم نے چونکہ ڈسکشن کر لیجیے، اس لیے ہم اس کو آگے اسکپ کرتے ہیں. یہ ٹیبلز آ گئے جی، ٹیبلز آف کلاسیفیکیشن additional to the schedule and provide list of symbols which can be added to class marks to them more specific and precise. ٹھیک ہے، یہ ایکسٹرا ٹیبل میں ایکسٹرا چیزیں ہوتی ہیں جس میں سبجیکٹ ہوتی ہے، کوئی کسی سبجیکٹ کی ایڈیشن ہم نے کرنی ہو، فرض کریں انگلش لٹریچر میں ہم نے پوئٹری کو ڈالا ہے تو پوئٹری کا نمبر جو ہے وہ ٹیبل میں سے ہمیں ملے گا، ٹھیک ہے نا. اسی طریقے سے ہم نے فکشن کا نمبر ٹیبل میں سے ملے گا، پھر یہ سبجیکٹ سے بھی نمبر ملتے ہیں، پھر اسی طرح جغرافیہ کا نمبر بھی، جیسے کہ میں نے آپ کو بتایا کہ وہ اگر پاکستان کے جو ہے باقی شہروں کے حساب سے ہمیں نمبر دیکھنے ہیں تو وہ ہم نے ٹیبل میں سے جا کے دیکھنے ہوں گے. جیسے ہمیں جغرافی میں سے وہ ہمارے پاکستان کے ہر یعنی صوبوں کے نام جو ہیں وہ پشاور کا یا ہمارا خیبر پختونخوا ہو گیا یا کشمیر ہے، اور اس طریقے سے کراچی ہے، لاہور ہے، پنڈی ہے، کوئی بھی شہر ہے وہ سارا ادھر سے ملے گا، تاریخ کے حساب سے بھی ہمیں چیزیں. تو یہ ہم اصل میں نا جو ہمارا نمبر ہم بناتے ہوتے ہیں اس کے ساتھ یہ اٹیچ کرنے ہوتے ہیں. ٹیبل کے جو نمبر ہیں بذات خود کچھ نہیں ہے، ٹھیک ہے نا. یہ خود مطلب کہ اپنے طور پہ یہ یوز نہیں ہوتے، لیکن یہ کسی کے ساتھ اٹیچ ہوتے ہیں، ٹھیک ہے نا. جیسے ہم کہتے ہیں نا کہ زیرو کی اپنی کوئی ویلیو نہیں ہے، لیکن زیرو کسی کے جب اٹیچ ہو جاتا ہے تو وہ بڑی چیز بن جاتا ہے. 100 کے ساتھ اگر ایک زیرو اور ہم اٹیچ کر دیں گے
تو وہ 1000 کا نوٹ بن جائے گا. ٹھیک ہے نا. اس طرح یہ جسٹ لائک زیرو کہ ہم اس کو ٹیبل میں. پھر اسی طریقے سے جغرافی ہے، پرسنالٹیز ہیں، اور اس طرح لٹریچر کے حوالے سے مختلف یہ حوالے سے نا اس میں 7 ٹیبل ہیں اس کے. تو 7 ٹیبل میں یہ مختلف چیزیں ہوتی ہیں جو کہ ہم نے ادھر سے اس حساب سے ہم لے کے ٹیبل میں سے اور اپنے نمبر کے ساتھ اٹیچ کر لیتے ہیں. تو دیٹس کالڈ ٹیبلز. فارم کلاس. ٹھیک ہے. یہ ویسے کل بھی ہمیں کچھ یہ چیزیں پڑھ چکے تھے، اس میں دوبارہ آ رہی ہیں. یہ اب ان کے اپنے نیٹ ورک کا عدیل پرابلم ہے. یہ اب ایسا مسئلہ ہے نا، تو وہ تو ان کے اپنے نیٹ ورک کا مسئلہ ہے، یا ان کے نیٹ ورک کی وجہ سے پورٹل میں انہیں کوئی پرابلم فیس ہو رہا ہے. اب دیکھیں نا، میری طرف سے اگر کلیئر ہے تو آپ لوگوں کو ساروں کو، میرے پاس 38 اسٹوڈنٹ اس وقت جو ہیں، ان میں سے آپ سب کو میجورٹی کو تو آواز بھی آ رہی ہے اور پکچر بھی آ رہی ہے. اگر میری طرف سے کوئی پرابلم ہو تو کسی کو بھی نہ آئے. جب ادھر سے گڑبڑ ہوگی تو ساروں کے لیے وہ بلینک ہو جائے گی. اٹ مینس کہ ان کی اپنی طرف جو ہے وہ کوئی ایسا ہے پرابلم جس کی وجہ سے وہ لنک نہیں ہو پا رہا ہے. تو یہ بس پورٹل میں نے آپ کو جیسے کل بتایا تھا نا، یہ اصل پراپرلی جب تک وائی فائی نہیں ہوتا نا، اب جہاں جس کے پاس وائی فائی پراپر لگا ہوا ہوگا اس کو کبھی بھی کوئی پرابلم نہیں ہوگا. اب ہمارے پاس بہت بڑا یہ ایک ایشو ہے یہ نیٹ وغیرہ کا. ہمارے پاس وائی فائی اویلیبل نہیں ہوتا، اور موبائل پہ اور ادھر ادھر ہم ڈیٹا پہ وہ اس کے وہ ویک ہوتے ہیں سگنل. اب پورٹل پہ سو ہر طرف کلاسز لگی ہوئی ہیں، ویسے تو پریشر پڑا ہوتا ہے تو وہ نہیں اس طریقے سے رسپانس کرتا ہے. وہ بھی بس جیسے انہوں نے بنایا، کیا کہہ سکتے ہیں، اس میں ابھی تک پرابلم چل رہے ہیں. تو آپ انہیں میسج کر دیں کہ بھائی یہ آپ کیا کر سکتے ہیں، آپ ریفریش کریں یا کوشش کریں. باقی بس یہ ہے کہ اب چیزیں اب لیکچر اگر آواز نہیں آ رہی وہ تو پرابلم ہے اس میں، تو وہ مس ہو جائیں گے چیزیں. کوئی اگر وہ سمجھنا چاہے تو وہ نہیں ہو سکے گا. باقی تو سلائڈس تو گروپ میں سینڈ کر ہی دوں گا میں. ٹھیک ہے نا. یہ ہم نے فارم اس میں میرا کورونا تو اللہ کا شکر ہے ختم آلموسٹ ہو ہی گیا ہے. لیکن یہ جو اوپن یونیورسٹی کا ہے نا آن لائن سسٹم، یہ نہیں ختم ہوگا. ٹھیک ہے نا. یہ انہوں نے اب یہی رکھنا ہے. البتہ کوئی بالکل ہی، کیونکہ اب بہت سارا سسٹم انہوں نے اس پہ شفٹ کر دیا ہے، اور اس میں یونیورسٹی بہت بچت کر رہی ہے. یونیورسٹی کو بہت فائدہ ہے. یہ علیحدہ بات ہے کہ رسپانس جو ہے وہ ایجوکیشن میں وہ چیز نہیں آ رہی. یہ چیز ہے سمجھنے والی، کیونکہ بے شک ریکارڈنگ تو یہ ہمارا ہوتا ہے لیکچر، اور بے شک اگر میری یہ بات یونیورسٹی اتھارٹیز تک جائے گی بھی صحیح، تو بے شک وہ اس چیز کو دیکھے. کہ میں تو اس لیے بینگ ٹیچر اچھی طرح سمجھتا ہوں کہ رسپانس جو ہے اور اس کا آؤٹ پٹ جو ہے، اس کا آؤٹ کم جو ہے وہ بہت زیادہ متاثر ہو چکی ہے. اور ایجوکیشن لیول جو ہے، کنسپٹ لیول جو ہے، انڈرسٹینڈ لیول جو ہے، انڈرسٹینڈنگ لیول جو ہے وہ بہت لو ہو چکا ہے، بہت ڈاؤن ہو چکا ہے. تو اب دیکھنا یہ جو ہمارا پروفیشنل ڈگری ہے، اور یہ ایٹ لیسٹ کلاسیفکیشن کیٹلاگنگ تو فزیکلی ہونی چاہیے تھے نا. یہ تو فزیکلی ہمارے پاس ٹولز موجود ہوں اور چیزیں ہوں اور ہم پریکٹیکلی بیٹھ کے چیزوں کو کریں تو تب آ سکتا ہے، سمجھ آ سکتا ہے اسٹوڈنٹس کو. ادروائز کیسے سمجھے؟ یہ تو بہت مشکل کام ہے. زبانی اب ہم کیسے ایک چیز پریکٹیکلی چیز کو میں زبانی کیسے، کوئی بھی ٹیچر جو ہے زبانی کیسے پہنچائے اور کیسے بڑا ایک
ڈیفیکلٹ کام ہے. تو یہ ابھی جو ہے نا صورتحال، یہ اسائنمنٹ اور ورک شاپ یہ تو آن لائن ہی رہیں گی. پیپروں کا کچھ کہہ نہیں سکتے، ہو سکتا ہے کسی وقت اگر معاملات اللہ نہ کرے کہ معاملات خراب ہوں تو آن لائن ہو جائیں گے، ادروائز فزیکلی شاید ہوں. تو وہ اب وہ بھی پتہ نہیں ابھی تک، دیکھیں ابھی ہمیں تو پتہ چلے گا اور کیا معاملہ بنتا ہے. اوکے جی، فارم آف کلاس، ٹھیک ہے. کلاس کی فارم جو ہے وہ بھی ہوتی ہے، جیسے کہ لٹریچر ہو گیا، فکشن، پوئٹری، اور یہ مختلف چیزیں جو ہوتے ہیں یہ ساری فارمز کہلاتی ہیں کہ وہ کون کون سی فارم جو ہے وہ سبجیکٹ کی ہے. اچھا، یہ جنرلٹیز کلاس، یہ بھی ویسے کل ہم نے ذکر اس کا بھی ان چیزوں کو کیا تھا. یہ میرے خیال میں وہ دوبارہ وہی چیزیں ریپیٹ ہو رہی ہیں. آپ لوگوں کی طرح فزیکلی ہوں گے ابھی تو یہ فزیکل ہے. فیوچر کا مطلب کہ میں کہہ رہا ہوں کہ کوئی پتہ نہیں فی الحال، اب تو یہ فزیکل ہوں گے. یہ ہم نے ویسے کل جنرلٹیز کا بھی اسٹڈی، ٹائپس آف کلاسیفیکیشن اسکیمز جو ہے وہ میں نے جیسے مختلف چیز اسکیمز ہیں، وہ اسکیمز جب